بات کہتے ہیں یہ انسان کے اوپر محنت کر کے اس کو گناہوں کا ادراک اور احساس پانے کا ایک فن سکھا دیتے ہیں کہ بندے کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے گناہ کیا یا نہیں کیا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جراثیم موجود ہوتے ہیں مگر وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے، چشمہ لگانے سے بھی نظر نہیں آتی، اس کے لیے کوئی خاص قسم کے شیشے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، ان سے دیکھا جاتا ہے، پھر نظر آتا ہے کہ جراثیم ہے یا نہیں، بیکٹیریا ہے یا نہیں۔ بالکل ایسے ہی انسان کے عیوب دیکھنے کے لیے ان آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے، وہ اندر دل کی آنکھوں کو کھولا جاتا ہے، اس سے بندوں کو اپنے عیوب اور اپنی خرابیاں نظر آتی ہیں، ان آنکھوں سے بندوں کو نظر نہیں آتی ہیں۔ ایک آدمی کو بڑی بڑی گالیاں دینے کی عادت تھی، اس کو کئی دفعہ سمجھایا گیا کہ بھائی آپ گالیاں کیوں دیتے ہو، گالیاں دینے سے آپ کو کیا ملتا ہے، آپ اپنے نامہ اعمال سیاہ کرتے ہو، اپنا نصیب کالا کرتے ہو۔ اس نے ایک پھر بڑی گالی دے کر کہا کب دیتا ہوں، اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس وجہ سے ہمارے مشائخ نے، اللہ والوں نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھ کھولتے ہیں، جس کی وجہ سے اس بندے کو اپنے گناہ اور اپنے عیب اور اپنی برائیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ جیسے جیسے وہ ولایت کے درجات کو طے کرتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، لوگ جوتے اٹھاتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں وہ ایک فرشتہ نما انسان ہوتا ہے، مگر ان سے پوچھ کے دیکھو، ان کو اپنے عیب اتنے نظر آتے ہیں کہ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ اپنے آپ کو خسیس کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گلی میں جا رہے تھے تو ایک عورت نے کہا، ذکر کرتے ہوئے اپنے اللہ اللہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک عورت نے بھرے بازار میں کہا اور یادگار، حضرت کھڑے ہو گئے، اتنا میری شناخت رکھنے والا، اتنا مجھے پہچاننے والا کون ہے؟ ساری دنیا میرے ساتھ مقابلے میں پڑی ہوئی تھی، کوئی کہتا تھا ولی اللہ، کوئی کہتا بزرگ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ کون ایسا صاحب معرفت، صاحب پہچان بندہ آ گیا کہ جس نے مجھے صحیح اصلی حالت میں پہچان لیا؟ ہمارے کس نے کہا مجھے؟ حضرت وہ عورت کہہ رہی ہے آپ پریشان نہ ہو، نہیں یہی تو ہے کہ اتنے عرصے میں جس نے صحیح مجھے پہچانا ہے، صحیح کہہ رہی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کی برائیاں کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ فلاں گلی میں رہتا ہے، فلاں جگہ پہ ہے اس کا گھر۔ حضرت تشریف لے گئے اور مٹھائی کا ڈبہ لیا اور جا کے اس کے دروازے پہ دستک دی اور کہا میاں اللہ آپ کا بھلا کرے، میری خرابیاں، میری برائیاں اگر تجھے دکھنے لگ گئی ہیں تو یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اس کا مطلب ہے میری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، لوگوں ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، لوگوں جو میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا، میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا، میں اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا۔ دیکھا، آج ہمیں سب سے زیادہ برا وہ لگتا ہے جو ہماری کسی کمزوری، کسی غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عجیب جملہ لکھا ہوا تھا، کہا خوش ہونا چاہتے ہو تو اپنی تعریفیں سنا کرو، خوش ہونا چاہتے ہو تو اپنی تعریف سنا کرو، اور اگر بلندیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی تنقید سنا کرو۔
آج ہم تو کسی سے کچھ سننے کو تیار نہیں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم ہیں تو عیبوں سے بھرے ہوئے، لیکن شیطان ہمیں یہ کہتا نہیں تیرے اندر تو خرابی ہے ہی نہیں. ایک صاحب تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے کہ جی بس طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. میں نے کہا تو پھر ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا. بچوں کوشش کرو بات سنو، آپس میں باتیں نہ کرو. اللہ کو جزائے خیر دے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا تو کہنے لگے میں نے بہت غور کیا. ڈاکٹر صاحب کو تو چیک نہیں کروایا، میں نے بہت غور کیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھے بیماری کیا ہے. میں نے کہا آپ 2 سال اور بھی غور کرتے رہے، آپ کو تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. میں نے کہا آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر آپ میں اور ڈاکٹر میں فرق ہی کیا ہے؟ اور جس نے اتنے سال لگا کے محنت کر کے اپنی جان مشقت میں ڈال کے یہ فن حاصل کیا ہے کہ کسی کی بیماری کو کیسے پہچانتے ہیں، اس کو سمجھ مشکل سے لگتی ہے، اور آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ مجھے ہے کیا ہے. تو اگر انسان کو اپنی جسمانی بیماری کا پتہ نہیں چلتا تو روحانی تو وہ تو چیز ہی لطیف ہوتی ہے، اس کو تو محسوس ہی مشکل سے کیا جاتا ہے. وہ تجھے مجھے کیا پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے، کیا عیب ہے، کیا خرابی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بندہ ریاکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو مخلص سمجھ رہا ہوتا ہے، میں اخلاص والا ہوں. بندہ متکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو متواضع سمجھ رہا ہوتا ہے. بندے کے دل میں کدورت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، اور وہ اپنے دل کو بالکل پاک اور صاف محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں ان بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہوں. شوگر کی بیماری کتنی واضح ہے، ہڈیاں اس کی دکھنے لگ جاتی ہیں، بار بار اس کو پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی زبان خشک ہونے لگ جاتی ہے، اور تھکن بہت زیادہ محسوس کرتا ہے. کتنی اس کی علامتیں ہیں، اتنی واضح بیماری بندے کو لگتی ہے، اور برسوں گزر جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے شوگر ہوئی ہے. تو عجب کی بیماری کا کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ حسد کی بیماری کا کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ غیبت کی بیماری کا کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ ہم عیبوں سے اور برائیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان بیماریوں اور عیبوں اور گناہوں کی وجہ سے ہم تباہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی نظر میں نیک پاک بن کے کہتے ہیں بس اللہ کی مرضی ہے، میں تو یہ بھی نیکی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، بس اللہ کی مرضی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے جو یہ اعلان کیا قرآن میں، جو وعدہ کیا ہے کہ تم نیک بن کر زندگی گزارو، ہم تمہیں مزے کی زندگی دیں گے، ہم تمہیں سکون کی زندگی دیں گے، ہم تمہیں کامیاب زندگی دیں گے. نعوذ باللہ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی جھوٹا وعدہ کیا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں اور اللہ دے ہی نہیں رہے. تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہم گناہ کر کے گناہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ایک دفعہ ہم